مت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، کس طرح سے کرناٹک کے ایک علاقے میں دلتوں پر حملہ کیا جانے کا الزام لگا ہے، پوری کی بستی میں جو ہے بہت زیادہ لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین گرامی، گوکشی بل لانے کی وجہ سے کرناٹک میں کتنے ہزار کروڑ روپے کا نقصان ہوا ہے، وہ میں آپ کو اس وقت تفصیلات سناتا ہوں۔ وارانسی میں ہندو یووا واہنی کے کارکنان نے کس طرح ممتا بنرجی کا قافلہ روک کر کے مخالفت کرنے کی کوشش کی، تو ممتا بنرجی نے کیا کیا، ان کی ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں۔ یوکرین میں ہندوستانی طلباء کو یرغمال بنائے جانے کی آخر کہاں تک، یہ خبر میں سچائی کیا ہے؟ اور بہار میں مسلمانوں کی شہریت چھین لو کہنے والے بی جے پی لیڈر کے بیان کے بعد بہار کا پارا چڑھا ہوا ہے۔ میڈیا ون چینل کے ساتھ عدالت کی بھی اور انتظامیہ کی بھی اور حکومت کی بھی ناانصافی چل رہی ہے، اس کی تفصیلات رکھتا ہوں۔ وہیں پر دیوریا میں بی جے پی کارکن نے ایک ای وی ایم کی تار ہی توڑ ڈالنے کی جو ہے الزامات لگ رہے ہیں۔ یوکرین میں اب تک کتنے لوگوں نے نقل مکانی کی، کتنے ہلاک ہوئے، روس کے کتنے فوجی ہلاک ہوئے، یہ ساری چیزوں کی تفصیلات آئیے ناظرین گرامی یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے، نیچے تفصیلات ہے، نئے افراد جڑ جائیں، جن لوگوں کے وعدے ہیں وہ وعدے اپنے ضرور پورا کریں، آپ کا وعدہ کرنا بہت ضروری ہے ادارے کی مضبوطی کے لیے۔ ناظرین گرامی، دلتوں پر بہانے بنا کر کے حملہ کرنے کا معاملہ سامنے آتا ہی رہتا ہے۔ کرناٹک میں ایک رائچور ضلع ہے، وہاں پر ایک علاقہ آتا ہے لنگسور، اس تعلقے کے مدگل نامی ایک علاقے میں جہاں رامتنار نامی ایک دیہات ہے، وہاں پر ایک راستے کو لے کر کے دلتوں پر جان لیوا حملہ کیے جانے کی خبریں آ رہی ہیں۔ آپ ان ویڈیو کے ذریعے سے دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے اس پر حملہ کیا جا رہا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہاں کے علاقے کے لوگوں پر جو اپنے آپ کو بڑے سماج کے کہتے ہیں، ان لوگوں نے حملہ کر دیا، اور وجہ اس کا صرف اور صرف راستے کو لے کر کے تنازع پیدا ہوا تھا۔ ناظرین گرامی، اس سلسلے میں پولیس نے بیان دیا ہے کہ جو ہے وہ پوری طرح سے معاملہ درج کر رہے ہیں، لیکن بہت زیادہ لوگوں کو جو دلت ہیں ان کو جو ہے چوٹیں آئی ہوئی ہیں۔ ان تصاویر سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ متعلقہ ہاسپٹل میں ان کو داخل کرا دیا گیا ہے، اور لگاتار جو ہے اس وقت دلتوں پر حملے کی خبریں آ رہی ہیں۔ تو ناظرین گرامی، اپنے آپ کو بڑے سماج کے کہنے والے لوگ چھوٹی چھوٹی بات کو لے کر کے دلتوں پر حملہ کرنے کا اس سلسلہ نہیں رک رہا ہے، کہتے ہوئے اس وقت جو ہے کرناٹک کے حالات کو پوری طرح سے بے قابو کر کر کے جو اس میں مختلف قسم کے بہانے بنا کر کے اس وقت حالات کو خراب کرنے کی کوشش ہو رہی ہیں۔ یہ اس کی تازہ مثال ہے ناظرین گرامی۔ آئیے اب آپ کو ایک اور خبر سناتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ گوکشی بل تو مختلف ریاستیں لا رہی ہیں، لیکن اس کی وجہ سے نقصان ممکن ہے کہ جو اس تجارت سے جڑے ہوں، اور بالخصوص اس تجارت سے مسلمان جڑے ہوتے ہیں، اس طرح کے بل لا کر کے، جبکہ گائے تو کاٹتے نہیں ہیں، دیگر بیف اور دوسرے جانور جو گائے سے ہٹ کر کے مویشیاں ہوتے ہیں ان کو ذبح کر کے بیچا جاتا ہے، لیکن گائے کے نام پر ان تمام چیزوں پر قدغن ڈال کر کے غلط استعمال کرنے کی کوشش ہوتی ہیں، پھر جو ہے ہفتہ وصولی چلتی ہے، اور پھر کیا کیا کچھ ہوتا ہے آپ تو جانتے ہیں زمینی سطح پر کیا ہوتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے ناظرین گرامی کہ صرف کرناٹک میں گوکشی بل لانے کے بعد جس طرح سے قصائقانے اور ساری چیزیں بند ہو گئیں، اس کے بعد 27,250 کروڑ روپے کا نقصان ہوا ہے۔ جی ہاں ناظرین گرامی، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں
کہ جو ہے کس قدر جو ہے صرف ایک بل لانے کی وجہ سے اور ایک چیز پر پابندی عائد کرنے کی وجہ سے لوگوں کو نقصان ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ 10 سال بعد یا کچھ مخصوص عمر کے بعد جو ہے گائے نہ دودھ دینا بند کر دیتی ہے، تو وہیں پر جو ہے اس سے کوئی کام کاج بھی نہیں لیا جا سکتا کھیتی باڑی کا۔ تو ایسے حالات میں وہ چلے جاتے ہیں۔ مختلف اس وقت اضلاع میں گوشالے بنائے ہوئے ہیں، اور گوشالہ میں کیا کچھ ہو رہا ہے، کتنی جو ہے بھوکمری سے مر رہی ہے، ان کو نہ گھاس نہ ان کا پینے کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ اور RSS ایجنڈا جو گو کشی کا نام پر جو ہے مختلف قسم کی واردات انجام دیتے ہیں، وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ ایسے حالات میں اس طرح کی رپورٹ اس وقت گودی میڈیا نہیں دکھا رہا ہے، جس سے خود حکومتوں کو بھی نقصان ہو رہا ہے اور اس کاروبار سے وابستہ بین الاقوامی سطح کے لوگوں کو بھی جو نقصان ہو رہا ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ اگر یہ نقصان دکھائے جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر ایک مرتبہ پھر اس سلسلے میں جو ہے مطالبات بڑھنا شروع ہو جائے گا، اور جو اس کاروبار سے جڑے ہوئے ہیں، جبکہ مسلمان کم اور غیر مسلم زیادہ جڑے ہوتے ہیں اس طرح کاروبار سے۔ ظاہر سی بات ہے کہ صرف گوشت کاٹنا نہیں ہوتا، اس سے متعلقہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، وہ چمڑے کا ہو یا پھر، اور اکثر معاملہ یہ ہے کہ جو اس وقت بہت سارے گائیں جو لاوارث ہو کر کے مری جا رہی ہیں اور بے موت مری جا رہی ہیں۔ اس کی وجہ سے بھی بہت بڑے مسئلے ہو رہے ہیں، لیکن ان تمام چیزوں کو گودی میڈیا جاننے کے باوجود عوام کے سامنے نہیں لا رہا ہے، اس لیے کہ وہ RSS ایجنڈے کو لاگو کرنا چاہتا ہے، اور اس ایجنڈے کو لاگو کر کے خود حکومت جو ہے اس وقت نقصان اٹھا رہی ہے۔ اس بات کو عوام کے سامنے، حکومتوں کے سامنے بھی لانا بہت ضروری ہے۔ آئیے ناظرین گرامی، اب بات کرتے ہیں ممتا بنرجی کی ایک ویڈیو آج وارانسی گئی تھی یہاں پر، تو وہاں پر ہندو یووا واہنی کے لوگوں نے ان کا قافلہ رو کر کے مخالفت کرنا شروع کر دیا، تو جو ہے وہ بڑی ہمت کے ساتھ ان کے سامنے ڈٹی رہی، اور ہندو یووا واہنی کے کارکنان لگاتار اس کے خلاف نعرے لگاتے رہے اور سیاہ پرچم بھی دکھائے۔ اس احتجاج کے بعد ممتا بنرجی نے بھی ایک بیان میں صاف کر دیا کہ وہ نہ ہی ڈرنے والی ہیں اور نہ ہی بھاگنے والی ہیں۔ دراصل سماجوادی پارٹی کی حمایت میں ریلی کرنے کے لیے وہ مغربی بنگال سے وارانسی پہنچی ہیں۔ جمعرات کو ہونے والی ریلی سے پہلے ممتا بنرجی گنگا گھاٹ جا رہی تھی، جب ان کا قافلہ سڑک پر روک دیا گیا اور ہندو یووا واہنی کے کارکنوں نے خوب ہنگامہ کیا۔ جیسے ہندو یووا واہنی کے کارکنوں نے وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی کا قافلہ روکا تو انہوں نے کار سے اتر کر مظاہرین کی طرف دیکھا اور مائک لے کر یہ کہا، میں واپس جانے کے لیے نہیں آئی ہوں۔ BJP والے جس طرح سے میرا استقبال کیے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ڈر گئے ہیں اور ان کے من میں شکست کا خوف دکھائی دے رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، میں واپس جانے آئی نہیں ہوں، میں میٹنگ کروں گی، بنارس میں رہوں گی، بابا وشوناتھ کا درشن کروں گی، آپ لوگ بھی مہربانی کر کے میری میٹنگ میں آئیے۔ اس کے بعد ممتا بنرجی نے جے ہند اور جے UP کے ساتھ ہر ہر مہادیو کا نعرہ لگاتے ہوئے وہاں سے لوٹ گئی ہے، اور دھرنے کے لیے جو ہے گنگا کے گھاٹ پر بھی جو سیڑھیاں ہیں وہاں پر بھی بیٹھ گئی۔ تو اس طرح سے ناظرین گرامی آج وارانسی میں ممتا بنرجی کا یہ پورا ڈرامہ آج مختلف قسم کے جو ہے ویڈیوز بن کر کے وائرل ہونے لگے۔ اس سے صاف اور واضح طور پر اندازہ لگ رہا ہے ناظرین گرامی کی اس وقت UP میں اس وقت SP کو یعنی کہ سماجوادی پارٹی کو پوری طرح سے جو ہے اقتدار میں لانے کے لیے مختلف دھڑے کام کر رہی ہیں، مضبوط انداز سے کام کر رہے ہیں، اور زمینی سطح کی جو رپورٹ نکل کر کے آ رہی ہے اس میں صاف اور واضح طور پر یہ خبریں آ رہی ہیں اور مصدقہ طور پر کہ جو ہے اس وقت 50-50 کا معاملہ بنا ہوا ہے SP اور BJP کے درمیان میں۔ یعنی ممکن ہے کہ کوئی تیسری پارٹی اس وقت جو ہے کنگ میکر بن کر کے سامنے آئے گی، یعنی کہ کسی بھی پارٹی کو اس وقت اکثریت حاصل نہیں ہوگی، کسی نہ کسی بڑی پارٹی کو، چھوٹی پارٹیوں کو جن کے پاس تھوڑے بہت ووٹ آئیں گے، تھوڑے بہت سیٹ حاصل کریں گے، ان کا سہارا لینا ضروری ہو جائے گا۔ ایسے حالات میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، جبکہ BSP کے بارے میں آ رہی کہ اس نے من بنا لیا ہے کہ اگر ان کے پاس کچھ ووٹ آتے ہیں اور دونوں پارٹیوں کو اکثریت نہیں آتی تو اس کو کس کے ساتھ جانا ہے۔ بلکہ خبر یہ بتائی جا رہی ہے کہ BSP بالخصوص اس وقت جو ہے فرقہ پرست پارٹی کے ساتھ جانے کے لیے ذہن بنا لیے، اس لیے کہ SP کے ساتھ ان کی بنتی نہیں ہے۔ ایسے میں اگر کانگریس کو کچھ ووٹ حاصل ہوتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ کیا SP کے ساتھ جائیں گے، یہ اہم ترین سوال ہے۔ اگر اویسی کو بھی سیٹ مل جاتے ہیں تو ممکن ہے وہ بھی کنگ میکر بن کر کے سامنے آئیں گے۔ ایسے حالات میں جو زمینی سطح کی حقیقی اور مصدقہ رپورٹ جو سامنے آ رہی ہیں، جو اندرونی سطح پر انگریزی اخبارات اور ہندی کے اندرونی صفحات پر جو اداریے چھپ رہے ہیں، اس سے خلاصہ یہی سامنے آ رہا ہے کہ کسی کو بھی اکثریت حاصل نہیں ہوگی۔ SP اور BJP برابری پر ہوں گے، یا ممکن ہے کہ کچھ سیٹیں آگے پیچھے ہوں، لیکن جو ہے اکثریت نہیں ہوگی، اس طرح کی رپورٹ آ رہی ہے۔ ایسے میں ظاہر سی بات ہے کہ جن کو تھوڑے بہت سیٹیں مل گئی ہوں گی وہ کنگ میکر کے حیثیت سے سامنے آئیں گی۔ آئیے ناظرین گرامی، اب میں آپ کو لے چلتا ہوں مسلمانوں کی شہریت چھین لو،
जब बीजेपी लीडर ने बिहार में बयान दिया तो बिहार में सियासत का पारा चढ़ गया। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी के एमएलए हरिभूषण ठाकर बचवल की बिहार में मुसलमानों की शहरियत छीनने के बयान पर बिहार में सियासत तेज हो गया। हमने वो बयान भी आपको सुनाया था। बुध को असेंबली में अपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव, वजीर सना शाहनवाज हुसैन के दरमियान जवाबी हमले हुए। इस दौरान तेजस्वी के बड़े भाई तेज प्रताप यादव भी गुस्से में आ गए और बीजेपी एमएलए से बहस करते नजर आए। गवर्नर के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक के दौरान उस वक्त हंगामा हुआ जब अपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव ने रियासती हुकूमत की पॉलिसियों के अलावा बीजेपी जेडीयू इत्तेहाद पर बोलना शुरू किया। उन्होंने बीजेपी एमएलए के मुतनाज़ बयान का मसला उठाते हुए शहनवाज हुसैन को आड़े हाथों लिया और कहा कि आपका हक रायदही छीन लिया जाएगा। बादआज़म वजीर सना शाहनवाज हुसैन ने जवाब दिया कि भारत में हुकूमत को शहरियत देने का हक छीनने का नहीं। नाज़रीन गिरामी, शाहनवाज के जवाब के बाद तेजस्वी यादव फिर खड़े हुए और कहा कि बीजेपी में मुतनाज़ नजरिए हैं। उन्होंने ये कहते हुए सीएम नीतीश कुमार पर तंज किया कि उन्हें उम्मीद है कि वो इसकी मजम्मत करेंगे और वो बीजेपी से कहेंगे कि ऐसे शख्स को बाहर निकाल करें। बहरे नाज़रीन गिरामी, जो कुछ हुआ है आप लोग जानते हैं कि किस तरह से किसी माई का लाल में दम नहीं है कि जो मुसलमान भाइयों से उनका हक छीन सके, ये तेजस्वी यादव ने कहा था। लेकिन हैरत है कि सेकुलरिज्म का लिबादा वोट कर सेकुलरिज्म की बात करने वाले वज़ीर आला सिर्फ बैठे हैं, तालियां बजा रहे हैं, खामोश बैठे हैं। शहनवाज भाई, आपका वोट का हक छीन लिया जाएगा, आप भी खामोश बैठे हैं, वोट नहीं दे सकेंगे। बिहार का चीफ सेक्रेटरी कौन है, चीफ सेक्रेटरी से वोट का हक भी छीन लिया जाएगा। हैरत अंगेज़ बात है। ये कहते हुए उन्होंने तंज करने की कोशिश की शहनवाज हुसैन पर, जो बीजेपी में हैं। तो जो है इस तरह दोनों में इस वक्त जवाब दर जवाब बातें सामने आने के बाद बिहार में मुसलमानों से वोट का हक छीन लेने के लिए का जो बयान सामने आया, उससे महसूस हो सकता है कि किस तरह की जो है सियासत बन रही है बिहार में। नाज़रीन, मीडिया वन चैनल अदालती जंग हार गया है। जी हाँ, वो अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएगा। केरला हाईकोर्ट ने बुध के रोज़ मलयालम न्यूज़ चैनल मीडिया वन की एक अपील को मुस्तरद कर दिया, जिसमें उसने ब्रॉडकास्टिंग लाइसेंस की तजदीद न करने के मरकज़ के फैसले को सिंगल बेंच के जरिए कायम रखने को चैलेंज किया था। इसकी वजह से चैनल की नशरियात बंद हो गई हैं। चीफ जस्टिस एम मनी कुमार और जस्टिस शाजी पी चाली ने चैनल के कुछ मुलाजिमीन बशमूल एडिटर और केरला यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट की तरफ से 8 फरवरी को सिंगल बेंच के फैसले को चैलेंज करने वाली अपीलों को भी खारिज कर दिया है। मरकज़ी हुकूमत ने 31 जनवरी को चैनल की नशरियात पर पाबंदी लगा दी थी। 8 फरवरी को केरला हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने अपने फैसले में कहा कि वज़ारत दाखिला इंटेलिजेंस एजेंसियों के जरिए फराहम करदा मालूमात की बुनियाद पर मीडिया वन को सिक्योरिटी क्लियरेंस न दिया जाना जायज़ है। बाकायदा नाज़रीन गिरामी, किस तरह मुस्लिम चैनलों को जिसके मुसलमान जिनसे वाबस्ता होते हैं और जमात इस्लामी के कुछ लोग इसके जो है शेयर होल्डर्स भी हैं, इससे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह नाइंसाफ़ी हो रही है। अब तैयारी हो रही है चैनल की जानिब से कि वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएँ। नाज़रीन, उधर यूपी इलेक्शन में देवरिया में बीजेपी के कारकुन ने ईवीएम की तार तोड़ देने की जो उस पर इल्ज़ामात लग रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर, बलरामपुर, अंबेडकर नगर और बलिया की 57 सीटों पर वोटिंग जारी है। यूपी में सुबह 11 बजे तक 21.79% पोलिंग रिकॉर्ड की गई थी। सबसे ज़्यादा बस्ती में वोटिंग हुई। देवरिया में बीजेपी कारकुन ने ईवीएम की तार तोड़ डाली और एसपी ने इल्ज़ामात की छड़ी लगाई है। एसपी ने शिकायत की कि देवरिया ज़िले में रामपुर कारखाना असेंबली हल्का 339 के बूथ नंबर 221 पर बीजेपी कारकुन ने ईवीएम की तार तोड़ डाली, जिसके सबब वोटिंग में खलल पड़ गया और गोरखपुर जिले के चलुपार विधानसभा के बूथ नंबर 42 पर ईवीएम मशीन बंद कर दी गई। सिद्धार्थनगर की इटावा विधानसभा 305 के बूथ नंबर 14-15 पर बुजुर्ग और माजूलों को वोट डालने की इजाज़त नहीं दी जा रही और एसपी ने जिला इंतजामिया इलेक्शन कमीशन से नोटिस लेने की अपील की है। तो नाज़रीन गिरामी, आप अंदाज़ा लगाएँ कि किस तरह से अलग अलग तरह से जो है इस वक्त ईवीएम मशीन में छेड़छाड़ की कोशिशें हो रही हैं। यानी कि जिन लोगों को हार का यकीन हो चुका है वो लोग पूरी तरह से इस वक्त एक तो कई बूथों पर ईवीएम की ख़राबी इस जानिब जो है निशाना करती है कि क्या कुछ हो रहा है। वहीं पर एसपी लीडर ने बीजेपी के बस्ते पर लगे पोस्टर और झंडे चूके फाड़ दिए। उस पर भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहाँ कहाँ जो है अपने पोस्टर लगा करके बीजेपी कोशिश कर रही है कि वो लोगों को लुभाए। और वहीं पर बलिया में कई मकामात पर पोलिंग का बायकॉट किया गया और बीजेपी उम्मीदवार पर हामियों से बदतमीज़ी और धमकी देने के इल्ज़ामात लगातार लग रहे हैं। तमाम चीज़ों के पेश नज़र इस वक्त यूपी में जो सियासी दंगल है और जो सियासी ऊँट है वो किस करवट बैठेगा ये तो पता नहीं चल रहा। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जो है इस वक्त जो सियासी दंगल मचा हुआ है उसमें अलग अलग तरह के इल्ज़ामात के दरमियान में ये वाज़े तौर पर बात निकल कर के सामने आती है, कोई पार्टी है जो बहुत ज़्यादा डर गई है। नाज़रीन गिरामी,
بھارتی حکومت ہمیشہ سے یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ جو ہے تمام یوکرین میں پھنسے ہوئے بھارتی وہ نکل چکے ہیں اور مختلف بارڈر پر جو یوکرین کے بارڈر پر موجود ممالک میں ہیں وہاں سے ان کو نکالنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اور ایسے بہت ساری تصویریں آ بھی رہی ہیں اور کوششیں دیکھنے کو بھی مل رہی ہیں مختلف حوالہ جات سے۔ لیکن بعض لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جو دعوے ہیں حکومت کے کہ پورے لوگوں کو نکالا گیا ہے، یہ جھوٹ ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ اس کی یہ ہے کہ ایک ویڈیو اس وقت میں آپ لوگوں کے سامنے رکھا ہوں، جو بھارتی یوکرین میں پھنسے ہوئے انہوں نے اس ویڈیو کو جاری کیا ہے۔ آپ اس کو اندازہ لگائیں اور کوشش کریں کہ جو ہے شاید یہ بھی حکومت ان تک بھی پہنچے اور ان کو بھی بچانے کی کوشش کرے یوکرین سے نکالنے کے لیے۔ آپ اس کو سنیں، پھر میں لوٹتا ہوں۔ Hello everyone, we are a family of 4. Me, myself, Dr. Rajkumar Sandlani, my wife Mayuri Mohanandere, my daughter Diana Raj Sandlani, and my son, as you can see, Partha Sandlani, who is having fever, and we are unable to get out from Kyiv. Embassy people called us many times, but they were unable to locate us, and they said they will be sending some transport. But till now we didn't got any transportation from their side, and outside, the firing is there, and my neighbors have asked me to stay on guard in the balcony as pro-Russians are coming, and I don't know, Russians or Ukrainians, they are fighting between each other, and the fire shots are there, sometimes small bombs, and they are looting people. And my neighbor was looted today by somebody took his mobile, and we don't have heater here, and the heater is off and it's too cold, and my son having fever, so we need immediate evacuation if possible. Please help us if you can. Thank you. تو ناظرین گرامی، روس کی بات ہو رہی ہے، یوکرین کی بات ہو رہی ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ تازہ رپورٹ کیا ہے۔ روس کے یوکرین پر حملے میں اب تک 350 سے زائد یوکرینی شہری اور 500 کے قریب روسی فوجیوں کی ہلاکتوں کی اطلاعات ہے۔ یہ ایک رپورٹ ہے، جبکہ دوسری رپورٹ یہ کہتی ہے کہ لگ بھگ 1200 کے قریب جو عام شہریوں کو مارا گیا ہے، تو وہیں پر ہزاروں کی تعداد میں 6000 سے بھی زیادہ روسی فوجیوں کی ہلاکتوں کی خبریں ہیں۔ یہ دوسری رپورٹ ہے۔ الگ الگ طرح کی رپورٹ ہے ناظرین گرامی۔ یوکرین کی فوج کچھ الگ دعویٰ کرتی ہے اور رشیا کی فوج کچھ اور دعویٰ کرتی ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس میں دونوں کی ہمتیں پست نہ ہوں، اس میں اپنے فوجیوں کو کم ہی جو ہے ہلاک ہونے کی رپورٹ سامنے لانے کی کوششیں ہوتی ہیں۔ جبکہ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق یوکرینی حکام نے 350 سے زائد شہریوں کی ہلاکت کی خبر دی۔ ریوٹرز کے مطابق اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر نے بدھ کو بتایا کہ اس نے 1 مارچ تک 227 شہریوں کی ہلاکت اور 525 زخمیوں کی تصدیق کی۔ ہلاکتوں کی اصل تعداد اس سے زیادہ ہو سکتی ہے۔ یوکرینی افواج کو جانی نقصان کے بارے میں کوئی مصدقہ معلومات نہیں، تاہم روس نے فوجی ہلاکتوں کا اعلان کیا۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق روسی وزارت دفاع کے ترجمان ووئیگور کوناشینکوف نے بدھ کو سرکاری ٹی وی پر نشر ہونے والے ایک بیان میں کہا کہ 498 روسی فوجی خدمات سر انجام دیتے ہوئے مارے گئے، جبکہ 1600 کے قریب زخمی ہیں۔ روس کے یوکرین پر 8 دن قبل شروع ہونے والے حملے میں پہلی بار تھا کہ روسی حکام نے فوجی نقصان کی تفصیل دی ہے۔ یاد رہے کہ یوکرینی صدر وولودیمیر زیلنسکی نے دعویٰ کیا تھا کہ اب تک 9000 سے زائد روسی فوجی مارے جا چکے ہیں۔ یہ یوکرین کے صدر کا بیان ہے۔ تو اس سے ناظرین گرامی محسوس ہوتا ہے کہ کیا کہیں رشیا یوکرین کے اندر داخل ہو کر کے پھنس تو نہیں گیا ہے، اس لیے کہ اس کی جانب سے یوکرین کے فوجیوں کو مارے جانے والی کوئی تصاویر تو سامنے نہیں آ رہی ہیں۔ البتہ عام مقامات پر، عام گھروں پر جو تباہی ہو رہی ہے، بلڈنگوں پر اور رہائشی مکانات پر اور سرکاری عمارات پر، وہ تو تصویر آ رہی ہے کہ یوکرینی فوجیوں کو نشانہ بنانے کی کوئی نہیں آ رہی، جبکہ رشین فوجیوں کو مارے جانے کی بہت ساری تصویریں لوگ شیئر کر رہے ہیں اور سوشل میڈیا میں اس طرح سامنے آ رہے ہیں۔ تو اس سے صاف اور واضح طور پر یہ خبر سامنے آتی ہے کہ جو ہے واقعی میں کیا رشیا یوکرین میں جا کر کے اپنی ہی فوجیوں کا کہیں جو ہے قبرستان تو نہ بنا رہا ہے۔ وہیں ناظرین گرامی، اب تک ایک ہفتے میں 10 لاکھ لوگوں کا نقل مکانی ہو چکا ہے، یعنی کہ یوکرین سے جن لوگوں نے اس وقت نقل مکانی کی ہے دیگر ممالک کو 10 لاکھ کے قریب تعداد آفیشیل ریکارڈ ہے۔ اس سے صاف طور واضح ہو سکتا ہے اس طرح کے معاملات میں ڈبل ٹرپل جو ہے لوگ نقل مکانی کرتے ہیں۔ تو ناظرین گرامی، اس وقت یوکرین پوری طرح سے تباہ و برباد ہو چکا ہے اور لوگ مختلف قسم کے حالات کا شکار ہو چکے ہیں۔ بہرکیف ناظرین گرامی، چلتے چلتے میں جاپان سے آئی ہوئی نارا نامی ایک علاقے کے شہر کی خوبصورت تصویر آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جہاں پر ہرن اور بہت ساری چیزیں جو ہے پوری طرح سے رستے میں جو ہے گھومتے پھرتے ان کا پورا جھنڈ نظر آیا، جو تصویریں کھینچ کر کے لوگوں نے جو ہے لوگوں کی دیدار کے لیے پیش کر دی ہے اور سوشل میڈیا میں بہت زیادہ سراہا جا رہا ہے۔ اس میں 12 سنگا ہرن اور مختلف نسل سے تعلق آنے والے نسل جو ہے
ہرن نظر آئے اس ویڈیو میں. آپ اس کو دیکھیں. مجھے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہی بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے. کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات. عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات. عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات. یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،